گیا اور آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے کئی سو حصوں میں باہر آیا۔ آپ سے آخری لمحے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ میرے بھائی کوئی وصیت؟ کہا بیٹا کوفے والوں سے بچ کے رہنا، ان کے دغے سے بچ کے رہنا۔ لمحے بیت گئے۔ 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، تخت نشین ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے بیعت کر لیں، اور اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ امام حسین کو بلاؤ اور میرے لیے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہیں دیتے تو اس خط کے جواب کے ساتھ ان کا سر بھیج دو۔ ولید بن عتبہ محب اہل بیت تھا، اس نے رات کی کافی تاریکی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا اس وقت گورنر کا بلانا خیر نہیں، صبح جائیں گے۔ آپ فرمایا نہیں میں بھی جاتا ہوں۔ کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم باہر کھڑے ہو جانا دارالامارت کے، اگر میں آواز دوں تو تم دوارے پھلانگ کے اندر آ جانا۔ ولید بن عتبہ کے پاس امام حسین پہنچے۔ آپ نے کہا کہ سناؤ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صبح بتاؤں گا۔ ولید بن عتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حکم جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کے، کہنے لگا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اب موقع ہے، اب ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیعت لے لو۔ یہ بات حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی۔ آپ پلٹے، نیام سے تلوار نکالی، حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملے کہے، تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا ایھا الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا معدن الرسالہ و مہبط الوحی و مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا تھا، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے۔ وَيَزِيدُ بْنُ الْمُعَاوِيَةِ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قَاتِلُ النَّفْسِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ وَمِثْلُنَا لَا يُبَايِعُ۔ کہا اور یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق مولن ہے۔ اے امیر میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی، جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بھی چاقو چوبند ہو گئے۔ اس نے کہا حضور آپ جائیے۔ مروان مشورے دیتا رہا، لیکن حضرت امام حسین کو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے۔ حضرت امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب انتظار کر رہی تھی بھائی کا۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حالات بگڑ گئے، اب ہمارا مدینے میں رہنا محال ہے، صبح سحری سے قبل شہر مدینہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالا زار بنے گا۔ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا۔ کجاوے کسے جانے لگے، سامان تیار ہو گیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں، اور مکے کی طرف میں سفر کر رہا ہوں۔ کہانی لمبی ہو رہی ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھر کس طرح شہر مدینہ چھوڑا ہوگا۔ حاجی جاتے ہیں 8 دن اور 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھو کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ وہ کیا کسی حاجی کو لوگ مبارک دے رہے تھے، اس نے کہا تھا مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ جو 8 دن مدینہ رہتا ہے اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا جس کی ولادت مدینے میں ہوئی، جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی۔ شہر مدینہ چھوڑا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں رمضان گزرا،
حالات وہاں بھی بگڑتے گئے، مسلسل خط آتے رہے کوفے سے. کہانی طویل ہے. 8 ذوالحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی طرف عازم سفر ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں. حضرت امام حسین فرماتے میرے غم گسارو، میرے پیارو مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے. میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے. کہا مجھے جانا ہوگا. 8 ذوالحج کو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اور کعبہ دلہن کی طرح سنورا ہوا ہے، طواف کرنے والوں کا جھرمٹ ہے، حاجی حج کرنے آ رہے ہیں. لیکن حضرت امام حمام کسی اور حج کی تیاری کر رہے ہیں. کسی نے کہا حج تو کر جائیں، اتنی مرتبہ مدینے سے پیدل چل کے آئے اور آج تو مکہ المکرمہ میں موجود ہے. کہا پیچھے ہٹو، جو حج میں کرنے جا رہا ہوں وہ انوکھا ہوگا، وہ نرالا ہوگا. تم بھی طواف کرو گے، میں بھی طواف کروں گا. تم طواف کعبۃ اللہ کا کرو گے اور میں خیموں کا طواف کروں گا. ایک حج تمہارا ہے، ایک حج میرا ہے. تم بوسے لوگے کس کے؟ حجر اسود کے. میں اپنے فرزند کا منہ چوموں گا. لوگوں ایک طواف تمہارا ہوگا، ایک طواف میرا ہوگا. تم آب زمزم پیو گے، میں پیاسا رہوں گا. اور تم کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑو گے، میں کبھی علی اکبر کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی میں قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی اون محمد کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو اٹھانے جاؤں گا. لوگوں ایک حج تمہارا بھی ہے، ایک حج میرا بھی ہے. جب تم حج کر لو گے تمہاری سائی مکمل ہو جائے گی تو تم سر مڈا کے احرام کھول دو گے، اور جب میری سائی مکمل ہو جائے گی تو میں سر کٹا کے احرام کھول دوں گا. تم سفید احرام پہنو گے، میں سرخ احرام پہنوں گا. اور وہ حج قیامت تک کے آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار میں حضرت امام حسین نے جبر و ظلم کے خلاف جس قوت سے کھڑے ہو کر عظیمت کی داستان رقم کی. 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا یوم سعید تھا. بھیچ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا، ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی. 72 افراد 22,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے تھے. وہ یزید جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے جرم کیے، جس نے جو ہے وہ 1700 صحابہ کو مکہ المکرمہ میں شہید کیا، جس نے 700 حفاظ کرام کو شہید کیا، جس نے حضرت ابو سعید خضری کی داڑھی نوچ لی، جس نے مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جس نے جو ہے وہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہونے دی، وہ یزید آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر آل رسول کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رقم کر رہا تھا کہ قیامت تک آنسو سسکیاں نہیں تھمنے پائیں گی. یزید مر گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے. یہ ہزاروں کا مجمع، یہ امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات، یہ آنکھوں کا آنسوؤں کا خراج دینا، کیا یہ حسین ابن علی کی زندگی کی دلیل نہیں ہے؟ کون ہے جو یزید کا نام لیتا ہو؟ آج اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے. میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لینے سے قبل شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لینے کے بعد پسینہ پسینہ ہوتے ہو. تم اپنے قائد اور لیڈر کا نام لیتے جھجکتے ہو، گردن جھکا کے دائیں بائیں دیکھ کے نام لیتے ہو، اور جب ہم نام اپنے آقا کا لیتے ہیں سر اٹھا کے لیتے ہیں. اے حسین ابن علی تم پر سلام.
साहिबो करबला का तपता हुआ मंजर है, इतने दुख आ गए। हजरत सिद्दीक़ सख्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब कायनात को बनाया, इंसानों को तख्लीक किया, तो इंसानों को पूछा बताओ तुम मेरे होगे? सब ने कहा मालिक हम तेरे हैं। लेकिन जब दुनिया को पैदा किया तो 9 हिस्से दुनिया की तरफ हो गए, 1 हिस्सा अल्लाह की तरफ रह गया। फिर जब उकबा को पैदा किया, जो 10वां हिस्सा था, उसमें 9 हिस्से फिर आखिरत की तरफ हो गए, जन्नत दोजख के लालच में हो गए। और 1 हिस्सा सिर्फ कहने लगा ना हम जन्नत को देखते हैं ना दोजख को देखते हैं, मालिक हम तो तुझे देखते हैं। फिर जब अल्लाह ताला ने बलाओं को पैदा किया, आजमाइश और इम्तिहानों को पैदा किया, तो 10वें हिस्से के उस 10वें हिस्से में फिर 9 हिस्से जो है वो पीछे हट गए। 1 हिस्सा ऐसा था जिसने गर्दन झुका के कहा जमीन और आसमान की बलाएं बना के हमारे गले का तौक बना दे, तेरे रास्ते से नहीं हटेंगे। करबला के तपते हुए रेगजार में वो मंजर रकम होने वाला है। एक कुर्बानी मना में हुई थी, गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन और इब्तदा है इस्माइल। वहां दुम्बा आ गया, आगे 100 ऊंट आ गए, और आज अल्लाह अकबर, हजरत इमाम हुसैन करबला के तपते हुए रेगजार में 22,000 के लश्कर के सामने खड़े। कहा लोगो मेरा हक पहचानो, मेरे खून से अपने हाथ ना रंगो, मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूं? कहा लोगो जल्दी ना करो, मेरे हक को पहचानो। इस वक्त रूए जमीन पर किसी नबी की बेटी का बेटा मौजूद नहीं है। लोगो मेरे रास्ते से हट जाओ और मेरे खून से अपने आप को अबदी बदबख्तियों का शिकार न करना। बल्कि आपने नाम ले लेके फरमाया कि ए ज़ैद बिन हारिस, ए इब्ने दुबी, ए इब्ने जुबैर, ए फलां फलां, नाम लेकर कहा तुमने खुद ही खत लिखे थे। उन्होंने कहा हम खत नहीं लिखे। आपने वो चमड़े का थैला था उसको उलट दिया, कहा ये तुम्हारे खत हैं और आज तुम मुकर गए हो। उन्होंने कहा कि सीधी बात है, या तो बैत करो और या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कैसी बात करते हो, अगर मैंने बैत करनी होती तो मदीना क्यों छोड़ता, उस जाए पनाह को क्यों छोड़ता। दौलत की तजोरियां खोल दी गई, पेशकशें की गई। हजरत इमाम हुसैन फरमाया ये कभी नहीं हो सकता, जिससे सिर्फ हक ही कबूल हो, यही जिसका असले उसूल हो। जो न बिक सके जो न झुक सके, उसे करबलाएं ही रास हैं। फिर जबर की आंधी चली, एक एक करके जानसार राह खुदा में कुर्बान होता गया। फिर खानदान नबूवत की बारी आई। हजरत अली अकबर, हजरत इमाम हुसैन के जवान साल बेटे राह खुदा में जान पेश करते हैं। भतीजे कासम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जान कुर्बान करते हैं। हजरत अब्बास के कलम होते हैं बाजू, जो खुद जा सकते थे वो खुद कुर्बानी पेश करते हैं। और साहिबो अब यारा नहीं, जो खुद जा नहीं सकते थे आप खुद हाथों पे उठा के फरात के किनारे पे ले जाते हैं। कहा जो आ सकते थे वो तो कदमों पे चल के आ गए, और जो कदमों पे नहीं चल सकते थे मैं इन्हें उठा के ले आया हूं। फिर एक 2 शाखा तीर हल्के असगर में पैवस्त होता है, खून चुल्लू में देकर आसमान की तरफ उछालते हैं, और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, मेरे मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। ये काम आसान नहीं है, जिगर पारा हाथों में तड़प के ठंडा हो जाए और फिर भी सब्र का मुजाहरा किया जाए और अल्लाह की रिजा पे राजी हो जाए। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा रह गए, एक एक को रुखसत कर रहे थे शहादत का दूल्हा बनाकर, लेकिन अब इमाम हुसैन को रुखसत करने वाला कोई मौजूद नहीं है। आप घोड़े पे सवार हुए, मैदान करबला की तरफ फेर लगाई। खेमे के अंदर जो खवातीन थी वो जानती थी जो इस रास्ते गया फिर पलट के नहीं आया, उसकी लाश हजरत इमाम अपने कंधों पे उठा के लाए हैं। अब इस हुसैन इब्ने अली की लाश कौन उठाएगा? कहा सबने के हुसैन ना जाइयो, कहा मैं नाने के दीन के लिए जा रहा हूं। मैदान अमल में गए, तेगे बरा चमकी, लोगों के सर काट रही है, आवाज आ रही है ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, तमाम जिसमें नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ,
پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر وہ عظیمت کی داستان رقم کی اور پھر بوچھاڑ تیروں کی، ایک تنہا سید زادہ اور ہزاروں تیر چاروں سمت سے ان کے اوپر برسنے لگے۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا۔ جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے اترے تو اس وقت آپ کے بدن پر 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 نیزے کے انیاں آپ کے جسم کے اندر کھبی ہوئی تھی، اور محتاط روایات کے مطابق جب بعد میں آپ کا پیراہن اتارا گیا تو اس کے اندر 113 سوراخ تیروں کے نکلے، اور وہ تیر جسم میں پیوست